تو یہ جو کمیشن ہے جس میں جو آئینی بینچ کا تقرر کرے گا، اس میں اگر اس کی کمپوزیشن دیکھی جائے تو عدلیہ سے باہر کے جو ارکان ہیں ان کی اکثریت ہے۔ آئینی بینچ کے ججوں کی تقرری کا فیصلہ جو ہے عدلیہ سے باہر کے ارکان میں وزیر قانون، اٹارنی جنرل، قومی اسمبلی کا ایک ٹریجری بینچ سے MNA، ایک سرکاری سینیٹر اور ایک خاتون یا غیر مسلم رکن جسے قومی اسمبلی کے اسپیکر نامزد کریں گے۔ اچھا، پاکستان بار کونسل کے بھی اس میں نمائندے ہیں، لیکن موجودہ پاکستان بار کونسل جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہی الائیڈ ہے، تو وہ بھی سمجھیں کہ انہی کے کھاتے میں چلا جاتا ہے اس وقت تک۔ تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو اکثریت تو ہے نان ججز کی ہے۔ اچھا، آگے میں اسے کنکلوڈ کر دوں۔ درخواست گزار کا جو ایک حق ہوتا ہے کہ جی مجھے اس جج پہ اعتماد نہیں ہے، میں فلاں جج کے سامنے میرا مقدمہ لگایا جائے، وہاں اب یہ نہیں ہوگا، یہ پریویلیج اسے نہیں ہوگی۔ جو بھی درخواست گزار ہے، آئینی بینچ جو ہے اسی کے سامنے جو فکس بینچ ہے وہ سنے گا۔ اچھا، دوسرے یہ ہے کہ بقول بیرسٹر کے کہ خدشہ ہے کہ یہ کمیشن ایسے ججوں کا انتخاب کر سکتا ہے جس کے فیصلے عموماً حکومتوں کے قابل قبول ہوتے ہیں، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ وہ حکومت جو فوجی عدالتوں میں سویلینز پر مقدمات چلانے کے حق میں ہے اور جس نے سپریم کورٹ کی جانب سے ان عدالتوں کو غیر آئینی قرار دینے کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر رکھی ہے، اسی حکومت کے ارکان آئینی عدالت کے ججوں کا انتخاب کر رہے ہیں۔ لہٰذا جب تک یہ جو اپیل کا فیصلہ ہونے تک وہ جو قیدی ہیں ان کی جو قسمت ہے وہ اس اپیل کے فیصلے سے لٹکی ہوئی ہے۔ اور فیصلہ یہی تھا کہ سویلینز کو آپ نہیں ٹرائی کر سکتے، وہ ملٹری پرسنالٹی، لیکن اب اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے۔ اب سوالیہ نشان ہے۔ تو یہ تو ایک اہم مقدمہ ہے جس میں 80 لوگ ابھی تک پابند سلاسل ہیں، لیکن اور بھی معاملات بھی آگے آئیں گے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ہم دیکھیں گے کہ یہ لازم ہے کہ اس سے بنیادی حقوق کے بھی معاملات جو ہیں وہ ان پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ تو ابھی یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے، آئی ایم ناٹ شیور کہ ایوری بڈی انڈرسٹینڈس کہ کس طرح سے پک اینڈ چوز اگر ہوتا ہے ججز کا تو اس کی جورسڈکشن کیا ہے۔ تو میری آج ایک سینئر سپریم کورٹ رپورٹر سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ 184 کی پٹیشنز، اب ہم یہ جانتے ہیں کہ از خود نوٹس نہیں لے سکتی سپریم کورٹ، لیکن اگر آپ اور میں جائیں تو 184 کے تحت یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ دیکھے گا۔ صحیح ہے۔ اپیلز جو ہیں ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف وہ بھی 185 کے تحت وہ ادھر جائیں گی، اور پھر جو ایڈوائزری جورسڈکشن ہے وہ بھی ادھر جائے گی۔ مطلب یہ جب میرا یہ خیال ہے کہ جب گورنمنٹ پریزیڈنٹ جو ہے وہ مانگتے ہیں کوئی رائے فلاں معاملے پر، تو وہ اب آئینی بینچ وہ بھی آئینی بینچ کے پاس جائے گی۔ سیٹ ہے یار۔ تو اگر وہاں پہ آپ ہی کے نامینیٹڈ لوگ بیٹھے ہیں تو وہ ایڈوائس، یعنی مطلب آپ اپنے آئینے سے سوال پوچھتے ہیں کیا مجھے یہ کرنا چاہیے، آئینہ کہتا ہے کہ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ عملاً جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کو صدر مملکت کے برابر اختیارات ہوں گے، اور اس سے تھوڑے زیادہ آئینی بینچ کو جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو یعنی پرائم منسٹر کے برابر یہ کہہ سکتے ہیں، بشرطے کہ ایک چیز ابھی تک تھوڑی سی کلیئر نہیں ہے کہ جو پریزائڈنگ جج ہوں گے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے وہ کون ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وہ چیف جسٹس خود بھی ہو سکتے ہیں، آئی ایم ناٹ انٹائرلی شیور، یہ تھوڑا سا ابھی ٹیکنیکل چیزیں ہیں۔ عجیب بات ہوگی ویسے، عجیب بات ہوگی کیونکہ اٹ ڈیفائز دا ہول پرپز۔ نہیں وہی، اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ یار یہ کام آپ نے سپریم کورٹ کے سر سے اتارنا ہے، یا سپریم کورٹ کو اپنے سر سے اتارنا ہے، سپریم کورٹ کے جج کو انگیج نہیں کریں گے آپ۔ اب دیکھیں نیکسٹ اسٹیپ ہے 25 اکتوبر یعنی کہ پرسوں، جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا فل کورٹ ہوگا۔ اچھا، اس میں سید منصور علی شاہ صاحب شاید نہ ہوں، نہیں ہوں گے شاید، لیکن ابھی جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ کہ جو وہاں پہ جو خطاب ہوتا ہے وہ سینئر ترین جج کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ شاید یہ طے ہوا ہے کہ اب وہ خطاب جو ہے وہ جسٹس یحییٰ آفریدی کریں گے، اوکے چلو، آنے والے چیف جسٹس کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔